تصور کرو کہ تم رات کے سناٹے میں ایک ایسی سڑک پر گاڑی چلا رہے ہو جہاں کوئی روشنی نہیں، کوئی آواز نہیں، بس تم اور تمہاری گاڑی۔ لیکن پھر اچانک تمہاری نظر سڑک کے کنارے پڑتی ہے جہاں ایک لال جوڑے والی عورت کھڑی ہے، اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا اور اس کا جوڑا خون سے تر۔ کیا تم رکو گے یا بھاگ جاؤ گے؟ یہ کہانی ارشد کی ہے، جو ایک ایسی رات میں اس دلہن سے ملا جب وہ کبھی نہ بھولنے والے خوف کے سائے میں ڈوب گیا۔ یہ کہانی تمہیں اسی رات کے سفر پر لے جائے گی جہاں ہر موڑ پر ایک نیا خوف تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ارشد اپنی پرانی ٹویوٹا کرولا چلا رہا تھا۔ رات کے 2:30 بجے وہ اپنے دوست کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہا تھا۔ تھکاوٹ سے اس کی آنکھیں بوجھل تھیں اور اس کا جسم جیسے ہر لمحے نیند کی گہرائیوں میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ کارساز روڈ اسے گھر کا قریبی راستہ لگا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ بننے والی ہے۔ اس نے گاڑی کی کھڑکی کھول رکھی تھی کیونکہ رات کی ٹھنڈی ہوا اسے جگانے کا واحد ذریعہ تھی۔ سڑک پر کوئی گاڑی نہیں تھی سوائے ایک آدھ ٹرک کے جو دور سے گزرتا دکھائی دیتا۔ اس کی روشنیاں جیسے رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی گزر جاتی۔ ارشد نے اپنا فون چیک کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے پڑی۔ وہاں ایک پرانے ٹوٹے ہوئے پل کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے لال جوڑا پہن رکھا تھا جو دلہن کے لباس جیسا لگتا تھا، لیکن وہ جوڑا عجیب طور پر چمک رہا تھا جیسے خون سے تر ہو۔ اس کے لمبے کالے بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے اور وہ سر جھکائے کھڑی تھی جیسے کوئی بے جان سایہ جو رات کے اندھیرے میں گل رہا ہو۔ اتنی رات گئے یہاں لال جوڑے میں کون؟ ارشد نے سوچا اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک آواز چلا رہی تھی، آگے بڑھ جا، مت رک۔ پھر بھی اس کے انسانیت کے جذبے نے اسے روک دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی عورت پریشان ہے اور اس نے گاڑی روک دی۔ بی بی، کیا بات ہے؟ کہاں جانا ہے؟ ارشد نے کھڑکی سے جھک کر پوچھا، لیکن اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ عورت نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے گاڑی کے عقبی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اس کی حرکات ایسی تھیں جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ ارشد نے ریئر ویو میرر میں دیکھا، لیکن اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے اور وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے کوئی پتھر کی مورتی۔ بی بی، کہاں جانا ہے؟ ارشد نے دوبارہ پوچھا، لیکن جواب کے بجائے اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ہلکی سی سسکی یا پھر کسی دلہن کی رخصتی کا رونا جو رات کی خاموشی میں گونج رہا تھا۔ ارشد نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھنا شروع کیا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول بدلنے لگا۔ ہوا ٹھنڈی سے ٹھنڈی تر ہوتی جا رہی تھی اور ارشد کو لگا جیسے کوئی اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہو، تم میری شادی دیکھنے آئے ہو؟ ایک بھاری کھردری آواز اس کے کانوں میں گونجی جیسے کوئی قبر سے بول رہا ہو۔ ارشد کے ہاتھوں سے سٹیئرنگ چھوڑتے چھوڑتے رہ گیا۔ اس نے میرر میں دیکھا اور اس کا خون جم گیا۔ پیچھے والی سیٹ خالی تھی، کوئی نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس نے عورت کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ عورت اب اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے بال ابھی بھی اس کے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھیں جیسے دو گہرے سیاہ کنویں۔ اس کے لال جوڑے سے خون ٹپک رہا تھا اور اس کے ہاتھوں پر مہندی کے عجیب خوفناک ڈیزائن بنے ہوئے تھے جیسے خون سے بنائے گئے ہوں۔ تم میری بارات میں ہوں۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی پرانا زخم چیخ رہا ہو۔ ارشد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے جادو سے بند ہو چکا تھا۔ اس نے چیخنا چاہا، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ عورت کے بال اچانک ہوا میں لہرانے لگے اور اس کا چہرہ آہستہ آہستہ ارشد کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ کوئی انسانی چہرہ نہیں تھا۔ اس کی جلد پھٹی ہوئی تھی جیسے کوئی سڑا ہوا کپڑا اور اس کے منہ سے ایک گھناؤنی بدبو آ رہی تھی۔ میں اپنی شادی پوری کروں گی، اس نے کہا، اور اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ ارشد کی گردن کی طرف بڑھے۔ اس کے ناخن لمبے اور نوکیلے تھے جیسے کسی درندے کے پنجے۔ ارشد نے اپنی پوری طاقت سے دروازے پر دھکا دیا اور بالآخر وہ کھل گیا۔ وہ گاڑی سے باہر گرا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سڑک پر بھاگنا شروع کیا۔
پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی خالی تھی، لیکن سڑک کے کنارے وہی لال جوڑے والی دلہن کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی ارشد کو گھور رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی اور اس نے ایک ہاتھ بلند کیا جیسے ارشد کو واپس بلا رہی ہو۔ اس کے جوڑے سے خون کے قطرے سڑک پر گر رہے تھے اور ہر قطرے کے ساتھ ایک عجیب سی آواز گونجتی تھی، جیسے کوئی رونا۔ ارشد بھاگتا رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی دور بھاگا۔ جب وہ رکا تو وہ کارساز روڈ سے بہت دور ایک خالی پلاٹ کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہ دلہن وہاں نہیں تھی، لیکن اس کے کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی، میں اپنی شادی پوری کروں گی۔ لیکن یہ محض آغاز تھا۔ جیسے ہی ارشد نے سانس لینے کی کوشش کی، اسے لگا کہ ہوا میں وہی پھولوں کی مہک پھر سے گل گئی ہے، لیکن اس بار اس میں موت کی بدبو اور زیادہ تیز تھی۔ اس نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ خالی پلاٹ کے درمیان ایک پرانا ٹوٹا ہوا کنواں تھا جس کے کنارے پر کچھ پھول پڑے تھے، جیسے کسی نے شادی کی رسم کے لیے چھوڑے ہوں۔ ارشد کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے۔ اسے لگا کہ کوئی اسے کنویں کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس نے اپنے پاؤں کو زور سے ہلایا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جیسے کوئی زنجیر پکڑ رہی تھی۔ بار اس کا چہرہ اور بھی خوفناک تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون نہیں بلکہ ایک سیاہ گاڑھا مادہ بہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھ جیسے کنویں سے باہر نکل رہے تھے۔ تم میری بارات چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس کی آواز اب ایک چیخ میں بدل گئی اور اس کے ساتھ ہی کنویں سے پانی کے چھینٹوں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی اسے کھینچ کر اندر لے جا رہا ہو۔ ارشد کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے خود کو پیچھے کھینچا اور بھاگنا شروع کیا، لیکن اس بار رات کا سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ اسے لگا جیسے سڑک لمبی ہوتی جا رہی ہے، جیسے وہ ایک لامتناہی دائرے میں پھنس گیا ہو۔ ہر چند قدم پر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا اور ہر بار وہ لال جوڑے والی دلہن اس کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے جوڑے سے اب خون نہیں بلکہ ایک عجیب سی روشنی نکل رہی تھی جو رات کے اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ راستے میں ایک قبرستان آیا۔ ارشد کی نظر قبرستان کے دروازے پر پڑی جو جیسے خود بخود کھل رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھنس رہے تھے۔ قبرستان کے اندر سے ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی شادی کا گانا گا رہا ہو، لیکن اس کی لے ایسی تھی جیسے کوئی جنازے کا راگ ہو۔ ارشد نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر ایک عجیب سی روشنی چمک رہی تھی اور اس روشنی میں وہ لال جوڑے والی دلہن ناچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کے ڈیزائن جیسے زندہ ہو کر ہل رہے تھے۔ تم میرا دولہا بنو گے؟ اس کی آواز اب ایک دہشتناک ہنسی میں بدل گئی تھی۔ ارشد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بھاگنا شروع کیا، لیکن اسے لگا جیسے اس کے پیچھے نہ صرف وہ دلہن بلکہ ایک پوری بارات چل رہی ہو۔ ہوا میں شادی کے گانوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن وہ گانے جیسے موت کا نغمہ بن چکے تھے۔ ارشد بھاگتا رہا، لیکن اسے لگا جیسے وہ ایک خواب میں پھنس گیا ہو۔ سڑک کے کمنگ کے سائے جیسے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی اس کے نام کو پکار رہا ہو۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ شاید اس کا فون اسے کسی سے رابطہ کرنے میں مدد دے، لیکن اس کی جیب خالی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے فون گاڑی میں چھوڑ دیا تھا، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی غائب تھی۔ سڑک اب ایک لامتناہی پٹی کی طرح دکھائی دے رہی تھی اور اس کے آخر میں وہی لال جوڑے والی دلہن کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اب ایک عجیب سی سرخ روشنی سے چمک رہی تھی۔ تم میری تقدیر ہو۔ اس کی آواز اب ہوا کے ساتھ مل کر ایک گھناؤنی ہنسی بن گئی تھی۔ ارشد نے اپنی آنکھیں بند کی اور زور زور سے دعائیں پڑھنا شروع کی۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم میں ایک عجیب سی طاقت آ رہی ہو۔ اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور دوبارہ بھاگنا شروع کیا۔ اس بار اسے ایک پرانی مسجد کے آثار نظر آئے جو سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہاں اسے پناہ مل جائے۔ وہ مسجد کے دروازے تک پہنچا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی سکون سے بھری ہوئی تھی، جیسے کوئی مقدس طاقت اس جگہ کی حفاظت کر رہی ہو۔ ارشد نے سانس لیا اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے اسے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اس کا دل ایک بار پھر دھک سے بیٹھ گیا۔ دروازے کے باہر وہی لال جوڑے والی دلہن کھڑی تھی، لیکن اس بار اس کا چہرہ واضح تھا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف دو گہرے سیاہ سوراخ تھے اور اس کے منہ سے ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ تم مسجد میں بھی آ گئے؟ اس کی آواز جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ارشد نے اپنی آنکھیں بند کی
اور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اسے لگا جیسے اس کی آواز مسجد کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک طاقت بن رہی ہو۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ہوا کا جھونکا رک گیا اور وہ بدبو غائب ہو گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ دلہن وہاں نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک خوف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مسجد کے اندر بیٹھ گیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جب روشنی پھیلی تو ارشد نے خود کو مسجد سے باہر پایا۔ اس کی گاڑی کارساز روڈ پر واپس مل گئی، بالکل ویسی ہی جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس نے موت کو قریب سے دیکھا ہو۔ اس نے اپنے دوستوں کو یہ کہانی سنائی، لیکن کچھ نے اس پر ہنسا اور کچھ نے کہا کہ یہ کارساز والی دلہن کی کہانی ہے۔ ایک بوڑھے چوکیدار سے ملاقات کے دوران ارشد کو زینب کی پوری کہانی معلوم ہوئی۔ زینب ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنی شادی کے دن اپنے دولہا کے پاس جا رہی تھی۔ اس کا لال جوڑا اس کی خوشی کی علامت تھا، لیکن اس کی شادی اس کے خاندان کی مرضی کے خلاف تھی۔ اس کے بھائیوں نے اسے روکنے کے لیے اس کی گاڑی کو پل سے نیچے گرا دیا۔ زینب کی روح اس دن سے اس سڑک پر بھٹک رہی ہے، اپنی نامکمل شادی کو پورا کرنے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو اپنی بارات کا حصہ بنانا چاہتی ہے جو رات کے وقت اس سڑک سے گزرتا ہے۔ اس کا لال جوڑا اس کے خون سے رنگا ہوا ہے اور اس کی مہندی اس کے درد کی داستان سنا رہی ہے۔ آج بھی جب لوگ کارساز روڈ سے گزرتے ہیں، خاص طور پر رات کے سناٹے میں، وہ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لال جوڑے والی دلہن کو دیکھا جو سڑک کے کنارے کھڑی ہوتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی گاڑی بلا وجہ رکی یا انہیں عجیب سی سسکیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی کے میرر میں ایک لمحے کے لیے ایک چہرہ دیکھا جس کی آنکھیں خالی تھیں اور جس کے ہاتھوں پر خون سے سجی مہندی تھی۔ زینب کی کہانی شاید کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ اس کی شادی کبھی پوری نہ ہوئی، اور رات کے سناٹے میں کارساز روڈ پر وہ اب بھی اپنی بارات کی تلاش میں ہے۔ جب تم اس سڑک سے گزرو تو اپنے میرر کو ضرور دیکھنا کہ کہیں پیچھے کوئی لال جوڑا تو نہیں، اور اگر تمہیں کوئی عجیب سی آواز سنائی دے یا تمہارے کندھوں پر ایک بوجھ سا محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ زینب تمہیں اپنی بارات میں بلا رہی ہے۔